شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت اور امید کرتا ہوں آپ میری اس ویڈیو کو اسی طرح پسند کریں گے, شیئر کریں گے اور کمنٹس باکس میں جا کے کمنٹس کریں گے جس طرح میری پچھلی تمام ویڈیوز کو آپ لوگوں نے پسند کیا. اور نئے آنے والوں کو لیے ریکویسٹ کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو ٹچ کریں اور آل کو ٹچ کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز بآسانی آپ لوگوں تک پہنچ سکیں. اور خصوصاً ریکویسٹ کہ کمنٹس باکس میں جا کے ضرور کمنٹس کریں. ناظرین آج موضوع ہے میرے یہ الیکٹرانکس میڈیا اور الیکٹرانکس میڈیا پر جو آج کل ڈرامے چل رہے ہیں. یعنی انتہائی دکھ کے ساتھ مجھے کہنا چلتا ہے کہ یہ کہتے تو ویسے اسلامک ریپبلک آف پاکستان, ٹھیک ہے, یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, لیکن آپ ڈرامے دیکھیں تو ڈرامے کا مورال کیسا ہے. یعنی وہ فیملی میں بیٹھ کے دیکھنے جو کہ ہے ہی نہیں, لیکن اس کے باوجود چل رہے ہیں کیونکہ وہ جو باہر سے ایڈیں آ رہی ہیں نا وہ اوپر تک آ رہی ہیں. جیسے پچھلے دنوں میں نے پڑھا تھا یہ اس کا جو ہے چینلز کا, جی اس کا جو پہرا ہے نا جو یہ سب چیزیں چیک کرتا ہے یا سینسر کرتا ہے وہ بالکل اسے پیسے دے کے گہری نیند سلا دیا گیا. یعنی میں حیران رہ گیا کہ ہماری ان کے جو جوڈیشری ہے اپنی, انہوں نے بھی کہا کہ یہ ہاتھ نرم رکھیں پیمرا کو, ٹھیک ہے, کہ یہ عدالتوں کا فیصلہ ہے جناب. جب یہ جیو اور اے آر وائی پہ پابندی لگائی تو انہوں نے ہائی کورٹ کے جج صاحب نے, میں اب کیا کہوں کہ میرے لیے تو انتہائی محترم ہے کہ جناب تھوڑا سا اب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, اگر یعنی کوئی تھوڑے سے کلوز ہو جاتے ہیں, میں تو وہ بات بھی نہیں کر سکتا, تو تھوڑا صبر سے کام لیں, یہ جی ریمارک سے کہا گیا. اب دیکھیں چل کیا رہے ہیں ہمارے ڈرامے. یعنی بہنوئی سالی پہ, ٹھیک ہے, ادھر کیا کہتے ہیں اپنا سسر اپنی بہو پہ عاشق مزہ. یعنی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارا یہ اسلامی ملک ہے یا کون سا ملک ہے. اب وجہ کیا ہے کہ یہ باہر سے ایڈیں آ کے ہماری نوجوان نسل کو بالکل تباہی کے راہ پہ گامزن کر دیا گیا ہے. وجہ یہ ہمارا سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا ہے, اور الیکٹرانک میڈیا تو فرنٹ پہ ہے, اس کے بیک پہ سوشل میڈیا بھی دیکھ لیں, جو فیس بک پہ جو ولگیرٹی ہے جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے, یوٹیوب پہ جو ولگیرٹی ہے جو اپنا وہ آپ کے سامنے ہے. یعنی میں خود 12 سال رہا ہوں سعودیہ میں, وہاں یہ بلاک ہوتے تھی چیزیں, عام بچے کی رسائی ان تک نہیں ہو سکتی تھی, لیکن یہاں تو جو مرضی بچہ جو چاہے کرے. ہمارے یہاں ویسے بھی ماشاءاللہ بچوں کا انبار لگا ہوا ہے, اور وجہ کیا ہے کہ بچے جو سکول نہیں جا رہے, تقریباً اس ٹائم 2 کروڑ بچہ سکول نہیں جا رہا جو سکولوں سے باہر ہے, وہ کیا کرے گا. اور ہر ایک پہ کہ ہاتھ میں موبائل, ٹچ موبائل, اور وہ اس کا یعنی میرا خیال کہتا ہے اس ٹائم 90-95% جو بچے وہ نیگیٹو جو ہے نا اپنا پہلو پہ غور ہے ان کا, اور نیگیٹو چیزیں دیکھتے ہیں. اور پھر ہمارے بڑے بھی ماشاءاللہ دیکھیں اپنا آرٹس کونسل کا ایک پروگرام لگا تھا اس وقت, یہ بڑی کیا کہتے ہیں اسٹیج ڈراموں پہ ولگیرٹی ہوتی تھی, تو وہ آرٹ کونسل کی ایک خاتون تھی, وہ ڈرامہ بھی آتے رہی ہے. اس کا میرا ذہن میں نام نہیں آیا, بڑی اچھی اس نے بات کی. کہتا ہے جی میں وائنڈ اپ کرنے لگا نا, کہتا ہے اصل میں یہ اس لیے چل رہے ہیں کہ لوگ دیکھتے ہیں, یہ چیز بکتی ہے, لوگ دیکھتے ہیں, تو یہ آج لوگ دیکھنا بند کر دیں تو یہ نہیں چلے گا. یہی چیز ہے کہ یہ ڈرامے جو 1% بھی یعنی فیملی میں بیٹھ کے دیکھنے کے قابل نہیں ہے, وہ بالکل ایک اخلاقی لحاظ سے بالکل زیرو ہیں, اور اخلاقی پستی میں جا کے یہ لوگوں نے اور جان بوجھ کے یہ بنائے گئے ہیں, اور ایسے بنائے جاتے ہیں انہیں, بلکہ کہا جاتا ہے تاکہ ٹارگٹ کون ہے ہماری ٹین ایج نسل. اور پھر دیکھیں اس کا رزلٹ کیا ہو رہا ہے, وہ آپ کے سامنے, آپ خبریں دیکھ لیں, یوٹیوب اٹھا کے دیکھ لیں یا وہ سوشل میڈیا دیکھیں, ہمارے جو نوجوان نسل کر رہی ہے. اور انتہائی معذرت کے ساتھ اسے کچھ کافی حد تک ہوا ہمارے یہ جو اپنا ماشاءاللہ نئی پارٹی کی عادت جو مدینہ کی ریاست خان صاحب نے دی ہے, پی ٹی آئی نے, وہ جو ڈی چوک پہ جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے. لیکن خدا رہا, حالانکہ میں خود اس کا فین ہوں خان صاحب کا, کیونکہ جتنے سیاستدان ہیں ان میں سے یہ پھر بھی بہتر ہے, لیکن مجھے یہ سب سے بڑا گلہ ہے کہ ایک طرف سے وہ مدینہ کی ریاست کا نعرہ مارتا ہے اور دوسری بچوں میں وہ ولگیرٹی پیدا کر رہا ہے. یعنی کوئی روک ٹوک کوئی کچھ نہیں ہے, جو کچھ ہو رہا ہے, جو انتہا پہ ہو رہا ہے, کوئی سوشل میڈیا پہ جو ہو رہا ہے وہ ہم لوگوں کے سامنے ہے. گھروں میں ہماری
مائیں بہنیں خاص کر چینلز دیکھتی ہیں، وہ ڈرامے دیکھتی ہیں، وہ کسی قابل نہیں ہے کہ دیکھنے کے قابل میں. لیکن دیکھیں اب بات یہ ہے کہ اسے جی بہت ضروری ہے کہ ہم بڑے، جس میں میں بھی شامل ہوں، ہم بڑے جو ہے نا ان بچوں کو اس چیز سے محفوظ کریں. جی بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی اخلاقی قدروں کو بالکل کھو نہ دیں. اس لیے ایک فیملی جیسے اس فیملی کا میں سربراہ ہوں تو مجھے چاہیے کہ ان ڈراموں کو گھروں میں نہ چلنے دیں. گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنی سینسر بورڈ جو ہے نا وہ سخت کریں اور پیمرا کو سخت کریں، ریگولیٹری اتھارٹی کو سخت کریں، اور وہ ایسے چینل جتنے ہیں ان پہ بین لگا دیں کہ بالکل نہ چلیں. کیونکہ اب تو ظلم کی انتہا ہے کہ 13-14 سال کے بچے جو ہے نا اس میں جو بتاتے ہیں ماڈرن ٹین ایج بچوں کو ایک دوسرے ملنا، یاریاں، دوستیاں، تو خدا را ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا بنے گا ہمارا کہ ایک دن آئے گا کہ یہ پھر یورپ ہم سے بہت پیچھے رہ جائے گا، ہم یورپ سے بہت آگے نکل جائیں گے. جسے ہم کہتے ہیں کہ جی ہم یورپ کا نام آتے ہی ہمارے تصور میں آتا ہے کہ جتنا گند ہے وہ یورپ میں ہے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ جتنا گند پاکستان میں ہے شاید اتنا یورپ میں نہیں ہوگا. یورپ میں تو جو ہے نا یعنی کہ پھر بھی وہاں ایک قانون پہ سختی ہے، لیکن یہاں تو کوئی قانون نام کی چیز ہی نہیں ہے. گھروں میں دیکھ لیں، محلوں میں دیکھ لیں، یعنی اس سے آگے پھیلتے جائیں. وجہ کیا ہے؟ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت انہیں پتہ ہے کہ ہماری 60% جو ہے نا وہ 18 سے 28 سال جو یوتھ ہے انہیں ہم کہ یہ سیدھے راستے پہ آگے، پھر ہمیں ترقی کرنے سے کوئی روک نہیں سکے گا، پھر اسلامی نظام لانے سے کوئی نہیں روک سکے گا. ہم کیوں نہ اسے بالکل ایک الٹے راستے پہ چلا دیں تاکہ یہ کبھی زندگی میں کامیاب نہ ہو. اگر یہ کامیاب نہیں ہوگے تو یہ ملک کامیاب نہیں ہوگا. اس میں ہم بڑوں کا بہت بڑا رول ہے تاکہ ہم اس میں احتجاج کریں، تاکہ جو ہے نا ہمارا ملک اس بے غیرتی سے بچ سکے. تو میری اپیل ہے سب والدین سے کم از کم، گورنمنٹ تو لعنت بھیجو. گورنمنٹ کیا کرے گی؟ وہ تو خود یہ کام سارا کروا رہی ہے. یقین مانے، اللہ کی قسم کہہ کے کہتا ہوں کہ یہ میرے ہاتھ میں رہے میں یہ سارے چینل بند کر دوں. جیسے ملائشیا میں ہو گیا کہ اب یہ سمارٹ فون جو ہے نا ٹچ موبائل انہوں نے پابندی لگا دی ہے، میں ادھر بھی پابندی لگا دوں. یہ جو پیکج فری میں مل رہے ہیں میں ان پیکجوں میں پابندی لگا دوں اور جتنی فضول کمپنیوں نے یہاں سے فارغ کر دوں. یہ یعنی وہ تو لعنتی کردار ہیں کہ جو یہ کام کر رہے ہیں، اور اس سے بڑے ہم ہیں کہ جو ہم اپنے یعنی گھروں میں یہ کنٹرول نہیں کر سکتے کہ گھروں میں جو ہمارا اس ٹائم جو ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے. اب یعنی میری والدین سے ریکویسٹ ہے ہاتھ جوڑ کے، خدا را یہ جو آج کل چلا ہوا ہے کہ یہ بڑا ماڈرنزم طریقہ چلا ہوا ہے، اس سے بچ جائے اور اسلامی اقدار بچائے، اور خصوصاً بھرپور انداز سے ہاتھ جوڑ کے میں کم از کم ماؤں کو کہوں گا، کیونکہ باپ تو زیادہ تر گئے ہوئے ہیں، کام پہ گیا ہے یا باہر کرتے گھر میں جو یہ چیزیں ہیں اس سے سختی سے منع کرے، خود بھی بچے اور اپنے بچوں کو بھی بچائے. کمنٹ باکس میں جا کے ضرور کمنٹس کیجئے گا کہ یہ میں نے کچھ یعنی کہ صحیح تجاویز دی ہیں یا نہیں دی. اجازت چاہتا ہوں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.